قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جانتے ہیں کیا ہے؟ جھوٹ کا پھیل جانا ہے. ذرا غور سے سنیے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ کا پھیل جانا ہے. لوگ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آج کل لوگ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، اور خاص طور سے یہ موبائل شریف جب سے آیا ہے تب تو جھوٹ بہت ہی عام ہو گیا. اتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پوچھئے مت. آپ کال کیجئے کسی کو، رہے گا گھر کے اندر، بولے گا نہیں میں باہر ہوں. اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو کال ملائیے تو بولے گا کہ میں 2 منٹ میں آتا ہوں، اور آئے گا آدھا گھنٹہ میں، 10 منٹ میں آئے گا. یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے. یہ جھوٹ یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، اللہ کو ناپسند ہے. جھوٹ بولنے والے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے. جھوٹ بولنا یہ ہمیشہ سے منافقوں کا کام ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل بہت ہی زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور اچھے خاصے نمازی حضرات، دیندار حضرات یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں، ایک بہانہ پیش کرتے ہیں. ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے، منافقوں کا شیوہ اور طریقہ ہے. لیکن لوگ جھوٹ کو جائز کہنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں سب چلتا ہے. اور لوگ تو سمجھ لیجئے کہ معمولی جھوٹ نہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں؟ میں تو مذاق کر رہا تھا. یاد رکھ لیجئے جھوٹ جھوٹ ہے. کسی بھی حال میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اور تو اور ہے، لوگوں نے ایک قوالی بھی نکال دی ہے، ماں جھوٹ بول بول کر کے جنت میں جائے گی. وہ قوالی بہت فیمس ہے، مشہور ہے. ماں جھوٹ بول بول کر کے جنت میں جائے گی نہیں، ماں جھوٹ بول بول کر کے جہنم میں جائے گی. جھوٹ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے. آئیے میں آپ کو اس بارے میں ایک حدیث سناتا ہوں. خواتین بھی ذرا غور سے سنیں. یہ مرد حضرات بہت ہی زیادہ کہتے ہیں جھوٹ موٹ. ہنسی مذاق میں آپ کو جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی. ذرا کان کے پردوں کو کھول لیجئے. آپ کو یہ جان کر کے بڑی حیرانی ہوگی. ائمہ کرام نے، محدثین عظام نے یہاں تک لکھا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جانوروں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ کہ انسان اپنے ہاتھ میں کچھ پکڑ لے، تھیلا وغیرہ کور وغیرہ پکڑ لے، اور جانور کو بلائے آ ادھر تیرے لیے گھاس ہے، جبکہ اس کے اندر گھاس نہیں ہے. تو یہ بھی جھوٹ ہے. یہ لکھا جائے گا جھوٹ. جی ہاں. تو جو حدیث میں سنا رہا تھا ذرا آپ لوگ بھی غور سے سنیے، اور میری ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں. جو یہ کہتی ہے کہ میں تو ایسے بول دیتی ہوں، جھوٹ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، کہ میری ماں نے مجھے پکارا، اور میری ماں نے مجھے یہ آواز دی کہ اے عبداللہ ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری ماں سے پوچھا کہ تم کیا دو گی؟ تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کھجور دینے کے لیے بلا رہی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذرا میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، اور آپ مرد حضرات بھی غور سے سنیے. جتنے بھی والدین ہیں وہ سب غور سے سنیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ کی ماں، اگر تو اپنے بچے کو چپ کے بلاتی، ایسے ہی بلاتی کہ میں تجھے کچھ دوں گی، اور اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جا چکا ہوتا، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. اللہ اکبر. دیکھیے آج کتنی مائیں ایسے ہیں، آج کتنی مائیں ایسی ہیں، اور کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بلا وجہ میں دل بہلانے کے لیے، اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے بولتے ہیں. مائی بولتی ہے کہ بچہ چپ ہو جا، میں تجھے یہ دلاؤں گی، میں تجھے وہ دلاؤں گی، میں تجھے یہاں لے کر کے جاؤں گی، میں تجھے وہاں لے کر کے جاؤں گا. ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن بچہ خاموش ہو جاتا ہے، لے کر کے نہیں جاتے. جھوٹ ہے. جی ہاں سن لیجئے، یہ جھوٹ ہے. یہ ہمارا معمولی سمجھتے ہیں، بولتے کہ ہنسی مذاق میں سب جائز ہے. ہرگز نہیں. ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے. لوگوں نے دین کو کیا سمجھ لیا؟ دیکھیے گناہ، ایک تو جھوٹ گناہ، اور اس پر سے بھی دلیل نہیں ہنسی مذاق میں چلتا ہے، ہنسی مذاق میں جائز ہے. میرے دوستو، ہم اور آپ
اس بات کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بولتے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، ہم جہنم کے اندر بھی جا سکتے ہیں۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل ہی صحیح روایت ہے، کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ نکال دیتا ہے، کوئی الفاظ نکال دیتا ہے، سوچتا سمجھتا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے، اس ورڈز کی وجہ سے وہ انسان جہنم کے اندر 70 سال کی مسافت کی دوری میں گر چکا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالتا ہے، سمجھتا نہیں، چپ کے بول دیا، کون سی بڑی بات ہے، مذاق میں بول دیا، گمت میں بول دیا، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اپنی زبان سے نکال تو دیتا ہے لیکن اس پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، اور وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ اس کے لیے اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں، اس کی کتاب میں لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو چکا ہوں۔ ہم کو اور آپ کو فکر نہیں ہے، ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ آج کل لوگ تو جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں، جھوٹ کا پل ہی باندھ دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے لوگ، داڑھی رکھنے والے لوگ، جن پر لوگ یقین کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ زیادہ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ سے بچا کرو میرے بھائیو۔ اچھا، اور ایک بڑا گناہ ہے۔